اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے آخر اس نے ایک دن فنا ہونا ہے، اور جو باقی رہے گا وہ تمہارے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر جن و انس کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سورہ المومنین میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی جس نشانی کا ذکر ہم کرنے والے ہیں اس نشانی کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والے مختلف آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کی۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اس آخری رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور آخر آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں، اور آخری رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال کے لیے کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور اس آخری رمضان میں آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کون سے اعمال کرنے کا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے بھی آگاہی ہو سکے۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں سائنسدان مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا تو زمین پر قیامت قائم ہو جائے گی، تو کوئی کہتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا وہی ہو اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے۔ پیارے دوستو، باحثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی ان سب باتوں کو اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے جو ان علامتوں پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات قربہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹہ چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر دوبارہ بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک انسان پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد زمین اور اس کے اندر بسنے والی مخلوقات اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ایک سال کے اندر ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر زوردار اور خوفناک ہوگی جسے سننے کے بعد انسان سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس کی کوئی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی نامی ایک انسان کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔
گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی، درمیانی حصے میں ہوگی یا آخری حصے میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان پر سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کو سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں چیخ سنائی دے گی، جوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، ذی العقد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسے ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کو ایک دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بیٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا۔ جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی کبریائی بیان کرنا اور زور زور سے تکبیر پڑھنا شروع کرنا۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان کی 15 تاریخ میں رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن ہوگا۔ ناظرین، جس رمضان یہ تمام نشانیاں پائی جائیں اس رمضان کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔